الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، دوستو، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی اس مسجد میں میری پہلی حاضری ہے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک اچھی ریت ہے کہ دین کی طرف نوجوان طبقہ راغب ہو۔ بوڑھے بزرگ تو لامحالہ بڑھاپے میں اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں رہتا، لیکن جوانی میں جو بندہ مسجد کی راہ دیکھ لیتا ہے اور اللہ کے گھر کا ہو جاتا ہے، یہ بڑے دل گردے کی اور کمال کی بات ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ دل کی نرمی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارا تجربہ بتاتا ہے جس طرح ہمارا عقیدہ سخت ہے اور ہم عقیدے میں بڑے پکے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری زبان بھی اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا عقیدہ سخت اور پکا تھا، زبان بڑی نرم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بہت پختہ، زبان کی نرمی کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حبیب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی نا
آپ ترش لہجے والے ہوتے تو یہ صحابہ کرام کا جو 24 گھنٹے آپ کے ارد گرد جم گھٹا لگا رہتا ہے یہ آپ کو نظر نہ آتا، یہ سارے چھٹ جاتے۔ بندے کی زبان کی مٹھاس ہوتی ہے جو دوسروں کو روک کے رکھتی، وہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کی مجلس میں بیٹھیں، پھر ایک دفعہ مل کے جاتے ہیں، دوبارہ ملنے کا ان کا دل چاہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوتا ہے، اس کی سنگ دلی کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اسی نیت سے مدینے میں داخل ہوا۔ چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ خاموشی سے آپ تک پہنچ سکے، لیکن پکڑا گیا۔ اس نے اقرار جرم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے تسلیم کیا۔ یہ جیسے آپ کی مسجد میں پلر ہیں، مسجد نبوی میں بھی کھجور کے تنے کے ستون تھے، کچی چھڑیوں کی چھت تھی، آپ نے کھجور کے تنے کے ساتھ گویا مسجد کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ صرف کھانے پینے کے لیے اور حوائج ضروریہ کے لیے اسے کھولا جاتا اور پھر باندھ دیا جاتا۔ 3 دن تک بندھا رہا۔ مسلمان مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، ایک دوسرے سے ملتے، سلام دعا کرتے، جس خندہ پیشانی سے مسلمان آپس میں ملتے، وہ یہ دیکھتا رہا 3 دن تک۔ جب 3 دن کے بعد آپ نے اسے کھلوایا اور آپ نے فرمایا ہم تیرے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو بھی دوسروں پر احسان کیا کر، جا آج سے تو آزاد ہے۔ جرم کیا ہے؟ قتل کا ارادہ، اور کسی معمولی آدمی کا نہیں، امام الانبیاء کے قتل کا ارادہ۔ اور آپ نے معاف فرماتے ہوئے فرمایا کہ جا ہم نے تجھے آزاد کیا۔ وہ جا نہیں رہا، کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا تو آزاد ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد تو میں جب تھا جب بندھا ہوا تھا، اب تو میرے پاؤں میں آپ کی غلامی کی بیڑیاں بھر چکی ہیں۔ صرف 3 دن تک نبی کریم کا اس نے جو اخلاق کا مطالعہ کیا، صحابہ کے اخلاق کا مطالعہ کیا، وہ کفر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ صحابہ کے اخلاق نے اور نبی کریم کے پیار نے اسے کفر چھڑوا دیا۔ اور میرا خیال ہے ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی مسلمان کو 3 دن پلر کے ساتھ باندھ دینا، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، یا کسی کو بھی 3 دن بعد آپ پوچھیں تو وہ بولے گا میں وہی ہندو اچھا ہوں، میں وہی ہندو اچھا ہوں۔ کیوں؟ ہمارے اندر ایسی کوئی کشش والی بات ہی نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو اپیل کر سکے، اپنی طرف مائل کر سکے۔ نہ ہماری دعوت میں چاشنی ہے، نہ ہمارے ماحول میں وہ مٹھاس ہے، اور خاص کر یقین مانیے رمضان میں تو ہماری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ
کوئی بات کرتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتا ہے. اور پھر میں نے خود سنا ہے مسجدوں کے اندر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میاں اس سے بات دھیان سے کرنا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بات دھیان سے کرنا. اس سے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کراچی کا مطلب تو میں بتاؤں گا، گوجرانوالا کا مطلب آپ بتائیے، اس کا کیا مطلب؟ چلو آپ نہیں بتاتے، میں کراچی کا ہی بتا دیتا ہوں. کراچی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کاٹ کھائے گا تمہیں، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کاٹ کھائے گا، دھیان سے بات کرنا اس سے. حالانکہ روزے کا یہ مقصد ہے. ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو کسی پر احسان کیا ہے. روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اجر بھی ہم نے اللہ سے لینا ہے. تو میں روزہ رکھ کر اتنا تلخ کیوں ہو جاتا ہوں کہ جی مجھے روزہ لگا ہوا ہے. روزہ لگا ہوا ہے تو تو نے اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ بڑے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہدایت دی، اور وہ ہدایت یہ دی، فرمایا قولا لہ قولا لینا. آپ فرعون کی دربار میں جا تو رہے ہو لیکن بات نرمی سے کرنا. قولا لہ قولا لینا، بڑی نرم بات کرنا. فرعون کے دل کو بھی پگھلایا جا سکتا ہے لیکن نرمی کے ساتھ. لیکن ہمارے پیغمبر اتنا نرم تھے، اتنا نرم تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نرمی سے بات کرنا. ہمارے پیغمبر اتنا نرم تھے کہ رب العالمین کو کہنا پڑا، کیا کہنا پڑا؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. اے حبیب آپ تو بہت زیادہ نرم ہو گئے ہو، ان بدبختوں پر، کافروں پر تھوڑی سختی بھی کیا کرو. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پیغمبر اتنا نرم ہے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تھوڑی سختی بھی کرو. موسیٰ علیہ السلام اتنے سخت ہیں کہ اللہ کو کہنا پڑا ہے کہ فرعون کے سامنے نرم بات کرنا. جب ہی بات بنے گی نرم بات. اور جو دل نرمی سے جیتے جاتے ہیں نا، وہ تلخی سے نہیں جیتے جاتے. کتنے بڑے سے بڑا سخت شخص ہو، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. انگریزوں کی دیکھو کیا عادت ہے، سوری، کہ وہ اپنی غلطی کو فوراً مان لیتا ہے، سامنے والا بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے. اور اللہ کو ایسا ہی بندہ پسند ہے. غلطی ہوئی، اللہ سے کہے استغفر اللہ، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر. اللہ کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. لیکن ایک بندہ غلطی ہی نہ مانے، ڈھیٹ بن جائے، اکڑ جائے، اسے کوئی معاف نہیں کرتا. شاگرد بھی استاد کے سامنے کہہ دے استاد جی غلطی ہوئی، آئندہ نہیں ہوگی، استاد فوراً نرم ہو جاتا ہے. باپ کے سامنے بیٹا کہتے ابو جی غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. باپ فوراً نرم ہو جاتا ہے. اور اگر آگے بندہ مانے ہی نہ، تسلیم ہی نہ کرے. اور دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ غلط مشہور. اسلام اخلاقیات سے پھیلا ہے.
تلوار سے نہیں پھیلایا، بہت کم ڈھیٹ جو کافر ہوتے تھے نا ان پر آپ نے تلوار اٹھائی، ورنہ آپ نے لوگوں کے دل اخلاقیات سے جیتے۔ مکہ فتح ہوا، ایک بندہ بھی جنگ میں قتل نہیں ہوا، مکہ فتح ہو گئی، ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، احسان کا کیا سلیقہ اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں کہ جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے خوشی سے ایک اعلان کیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ہم خوب چن چن کے بدلہ لیں گے، چن چن کے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ نے فرمایا یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ آج تو عام معافی کا دن ہے، آج تو عام معافی کا دن ہے، یہ اعلان کرو لا تثریب علیکم اليوم۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا تھا مصر میں، یوسف علیہ السلام نے جب ان بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائی ڈرنے لگے کہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں دھکا دیا تھا، اب ان کا تو رواں رواں کانپنے لگا، یہ تو آج ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ ایک اللہ والے میں اور غیر اللہ والے میں یہی تو فرق ہے، یہی تو بنیادی فرق ہے۔ فرمایا آج تم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اعلان کرو جو یوسف علیہ السلام نے مصر میں کیا تھا، تم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ صحابہ سارے حیران تھے۔ سعد بن عبادہ سامنے آئے، اے اللہ کے رسول کیا آپ ان کے مظالم بھول چکے؟ کس طرح انہوں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا، بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹایا، ان کے جسم سے رسنے والے پانی سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے، خبیب کو سولی پر چڑھایا، ان کے اوباش لڑکے آپ کے سجدے کی حالت میں اجڑی لا کے آپ پہ ڈال دیتے، آپ ان کے سارے مظالم بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مجھے وہ ساری باتیں اس طرح یاد ہیں جیسے وہ کل کی نہیں بلکہ آج کی بات ہو، لیکن ایسا اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں میں معاف کرنے کا عادی ہوں، میرا ظرف مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کو سزائیں دوں۔ آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کے سارے مکہ والے جو بھاگ گئے تو بھاگ گئے، جو بچ گئے سارے مسلمان، اور جو آپ کا جانی دشمن بنے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے کہا دیکھو دشمنوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لے اسے پناہ ہے، اسے کوئی قتل نہ کرے، گویا اپنے جانی دشمن کے گھر کو آپ نے جائے پناہ قرار دیا۔ یہ ظرف کوئی دنیا میں آج لائے تو صحیح، کوئی لائے تو صحیح۔ امام اعظم محمد رسول اللہ کی کانفرنس کروانا بڑا آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، بڑا فرق۔
اہل حدیث ہونے میں اور کہلوانے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ یقین مانیے اگر ہم باقی سچی صحیح معنوں میں اہل حدیث ہو جائے نا، یقین مانیے دنیا ہماری مثالیں دے گی، دنیا مثالیں دے گی۔ ظاہر بات ہے آپ کے اندر وہ صحابہ کرام کی زندگی، وہ نمونہ، وہ اسوہ، وہ آپ کے اندر حلول کر آئے گا، دنیا پھر 1400 سال پیچھے چلی جائے گی کہ دیکھو یہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے فرشتے ہیں، دنیا میں چلتے پھرتے فرشتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کرام کو جو تعلیم دی نا، صحابہ کرام اسے پلے باندھتے، اسے پلے باندھتے اور اس کے خلاف نہ کرتے، ہمیشہ اسے پلے باندھتے۔ آپ بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے نا، جس طرح نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، نماز کا مسنون طریقہ ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو پبلک کا ووٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پبلک کا ووٹ بھی چاہیے آپ کو۔ اگر پبلک آپ کو ووٹ نہیں دے گی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پبلک کیسے ووٹ دے گی؟ الیکشن کون کرائے گا؟ اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا، کسی خاتون کا جنازہ تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون کا جنازہ گیا ہے نا، یہ بڑی نیک عورت تھی اور نمازیں پڑھتی تھی، بہت نفل پڑھتی تھی، روزے رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے بہت رکھتی تھی، صدقہ خیرات بہت کرتی تھی۔ بتائیے یہ تعریف ہے کہ گلہ ہے؟ تعریف۔ اب اگلا جملہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کی یہ اتنی تلخ تھی کہ سارا محلہ اس سے تنگ تھا، سارا محلہ اس سے تنگ تھا۔ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، صدقہ خیرات بہت کرتی تھی، لیکن زبان کی اتنی تیز تھی کہ سارا محلہ اس سے تنگ تھا۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی، دوزخ میں جائے گی۔ پھر ایک دن ایک اور جنازہ آیا، وہ بھی عورت کا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، نماز صرف 5 وقت کی پڑھتی تھی، نفل زیادہ نہیں پڑھتی تھی، روزے صرف رمضان کے رکھتی تھی، نفلی روزے نہیں رکھتی تھی، زکوٰۃ کے معاملے میں جو اس پر فرض تھی اتنا پیسہ ادا کرتی تھی، باقی نفلی صدقہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کی اتنی میٹھی تھی، آج جب یہ مری ہے نا، پورا محلہ صدمے میں ہے، پورا محلہ صدمے میں ہے، ہر کوئی دکھی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ پبلک کے ووٹ سے، پبلک نے جس کے حق میں کہا کہ محلہ اس سے خوش تھا، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ جس کے بارے میں پبلک نے کہا کہ محلہ سارا اس سے تنگ تھا، آج جب یہ مری ہے تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ تو ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے پیچھے لوگ سکھ کا سانس لینے والے ہیں یا ہمارے مرنے کے بعد اپنے محلے میں، علاقے میں کوئی کمی محسوس کرنے والے ہیں۔ یہ جب ہوگا، پبلک ہمارے حق میں ووٹ جب دے گی جب ہم لوگوں سے بنا کے رکھیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، محبت سے پیش آئیں گے۔ ورنہ یاد رکھ لو، بات کرو جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، سچی بات کرو، کھری بات کرو، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن کرو نرمی سے، دعوت دو، ڈنڈے نہ مارو، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔
آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ عرب کا بدو ہے، دیہاتی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، مسجد کے گیٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اونٹنی اپنی اندر لے آیا، مسجد کے صحن میں کونے میں بٹھایا، اونٹنی کو بٹھایا اور خود اس اونٹنی کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا مسجد کے اندر۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، مارنے کے لیے۔ آپ نے انہیں روکا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا پانی لاؤ۔ لوگ پانی لائے، فرش کچا ہوتا تھا، آپ نے پانی سے پیشاب کو باہر کی طرف بہا دیا۔ اب اس بندے سے کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کس لیے ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی ذہن سازی کر دی، آج کے بعد وہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اور جب وہ جانے لگا، اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو اتنا تنگ کر دیا، اپنے اور میری ذات کے لیے، دو بندوں کے لیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے، جان تو میری آپ نے بچائی، اسی لیے اس نے دو بندوں کا، ایک اپنی ذات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے جان بچائی تھی، مار کٹائی سے بچایا تھا۔ میرے بھائی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ذہن سازی ہم نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے، جیسے آپ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک نوجوان جو نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، وہ مسجد میں کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتیں سچی مانتا ہوں اور آپ جو بولو گے میں وہی کروں گا، کسی بات کا انکار نہیں کروں گا، آپ صرف میری ایک بات رکھ لیں، مجھے ایک گناہ کی اجازت ہے، آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دے دیں، میں اس گناہ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ زنا۔ مجھے زنا کی عادت ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ حدیث میں آتا ہے وہ جو کھڑا ہوا تھا نا، قمیص کا دامن پکڑ کے انہوں نے نیچے کی طرف کھینچا غصے سے، جیسے بیٹھ جا، اتنی بدتمیزی مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے سامنے، اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو۔ یہ وہ کام ہے جو آج ہم نہیں کرتے، یہ علماء کے کرنے کا کام۔ پہلے کسی کو بتاؤ تو صحیح بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، اس کا ذہن تو بناؤ نا، اس کی غلطی کا اسے احساس تو دلاؤ کہ تو نے کتنی غلط بات کی ہے۔ جھٹ سے فتویٰ لگے گا یہ کافر ہے، مسجد سے باہر نکالو، باہر نکالو اس کو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ نے اسے قریب بلایا، قریب بلا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر اب آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا جس گناہ کی تو اجازت مانگتا ہے، اگر کوئی اور شخص مجھ سے اسی گناہ کی اجازت مانگے اور اس کے دل میں یہ برائی کا ارادہ تمہاری ہمشیرہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ یہ ارادہ ہو اس کا، تو اس وقت تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا، میں تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس تو جائے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی اور خالہ ہوگی۔ تیرے رشتے تو رشتے ہیں اور دوسروں کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ کسی کو سمجھاؤ تو صحیح نا، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا کام،
جس کام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، دوسرا کام آپ نے کیا، اس کو قریب تو کیا ہوا تھا، آپ نے کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ جس طرح کوئی شفیق اور مہربان باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے اور سنوارتا ہے، کمر پہ ہاتھ پھیرا اور 3 دعائیں دی، دعائیں جو اہل حدیث نہیں کرتے۔ دعاؤں کے تو ہم منکر ہیں سر سے، آپ نے 3 دعائیں دی اسے۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یہ جو گناہوں کی دلدل میں اب تک اترا رہا نا، اسے معاف کر دے۔ طہر قلبہ، اس کا دل جو گناہوں کی علائش سے گندا ہو چکا ہے اسے پاک کر دے، اسے پاک کر دے۔ اور تیسری دعا دی وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اللہ اس کی آبرو کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کی اس نصیحت اور دعا کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ زنا کا ارادہ تصور تو دور کی بات ہے، اس شخص کو ہم نے زندگی بھر راہ چلتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظریں اس کی زمین پر رہتی تھی۔ تو آپ کسی کے لیے دعا تو کرو نا، فتویٰ لگاتے ہو، سمجھاتے کچھ نہیں ہو۔ زبان میں مٹھاس پیدا کرو، حلاوت پیدا کرو، پیار پیدا کرو، تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں۔ یقین مانیے میں بڑی سخت باتیں ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں، لیکن کہتا ہنستے ہوئے ہو، اور لوگ غصے میں بھی ہوتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ اور اس میں جو پیار سے بات آپ کر سکتے ہیں نا، اور وہ دوسرے کے دل میں اتر جاتی، بندہ یہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی بات صحیح ہے، اس بندے کی بات صحیح ہے۔ بریلوی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی تو وہابیوں کا ہے لیکن ہمارے مولویوں سے زیادہ سچی بات کر رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پڑھتا ہوں وہ اپنے مولویوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر مجھے گالیاں تک دیتے ہیں، میں نے گالی کا جواب کبھی بھی گالی سے نہیں دیا۔ حالانکہ کوکب اکاڑوی نے یہ تک بھی کہا تھا 11ویں کے مسئلے پر، جب میں نے کہا تھا 11ویں حرام ہے، تو اس نے کہا تھا جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، اور جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ اور جب میں نے اس پر گرفت کی کہ جی اس نے ہمیں گالی دی، بلکہ میرے جملے اس وقت یہ تھے کہ ڈاکٹر عامر صاحب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ان سے مجھے گالی دلوائی، مکر گئے، اکاڑوی خود مکر گیا، ڈاکٹر صاحب مکر گئے، مجمع سارا مکر گیا کہ ہم نے گالی نہیں دی، گویا مجھے جھوٹا بنا دیا۔ میں نے اگلے دن وہ پروگرام، چونکہ لائیو ہوتا ہے، بات نکل گئی تو نکل گئی، پروگرام جب یوٹیوب پہ چڑھا میں نے وہ کلپ نکال لیا گالی والا، میں نے سب کو بھیجا، ڈاکٹر صاحب کو بھیجا، شیعہ بیسوی صاحب کو بھیجا، دوسروں۔ میں نے کہا دیکھو آپ کہہ رہے تھے گالی نہیں دی، بولے اس وقت اگر انکار نہ کرتے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا۔ واقعی اس نے غلط بات کی تھی، اب اس وقت یعنی علیحدگی میں مان رہے ہیں کہ اس نے غلط بات کی۔ پھر بھی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے گالی کا جواب زندگی میں کبھی گالی سے نہیں دی، اور یہی ہماری جیت ہے، یہی ہماری جیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا انداز تھا؟ طائف میں آپ کو لوگوں نے پتھر مارے نا، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، خون جب جسم سے بہتا ہوا گیا، نیچے آپ نے جو جوتا پہنا ہوا ہے اس میں خون بھر گیا ہے، پاؤں جوتے سے جب خون جمتا ہے سوکھتا ہے، پاؤں جوتے سے چپک گئے خون کی وجہ سے۔ حضرت زید آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول انہوں نے آپ کو بہت اذیت دی ہے، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کرو۔
اس وقت اللہ نے فرشتہ بھیجا، اللہ کی طرف سے آیا۔ آپ کہیں تو میں یہ طائف کے دونوں بارڈر پر، دونوں سروں پر پہاڑ ہیں، اگر آپ کہیں اللہ کے رسول تو میں دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں اور طائف کی پوری آبادی کو چکی کے 2 پارٹ میں جس طرح دانا گیہوں پیستا ہے اس طرح ان کو پیس دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید نے منت کی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ زید بھی خوش ہو گیا، آپ طائف بچے گا نہیں، وہ بھی زید بھی نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اب اللہ کے رسول دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں، میں تو ان کو دوزخ سے بچا رہا، جنت کی راہ دکھا رہا ہوں، یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر کہا یا اللہ جب تو طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیسنے پر قادر ہے تو ان کے دل پھیرنے پر بھی تو قادر ہے۔ آج وہی طائف ہے جو مسلمان ہے، وہی طائف آج بھی ہے۔ یہ جو محبت سے آپ دل جیت سکتے ہیں نا، وہ غصے اور بد اخلاقی اور گالم گلوچ سے آپ کبھی دل نہیں جیت سکتے۔ ابوبکر صدیق کو ایک کافر گالیاں دے رہا تھا، آپ کھڑے سن رہے ہیں، اللہ کے رسول اتفاق سے وہیں سے گزرے، آپ رک گئے، ابوبکر صدیق چپ ہیں، کافر گالیاں دے رہے ہیں۔ آخر صدیق اکبر بھی تپ گئے، انسان کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، تپ گئے، اور ایک جو کہتے ہیں نا جسے 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، وہ لوہار والا ایک بم، کوئی بڑی سی گالی دی ہوگی، ایک بم دے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب تک وہ گالیاں دیتا رہا آپ کھڑے دیکھتے رہے، سنتے رہے، اور میں نے ایک گالی دی ہے اور آپ فوراً ناراض ہو کے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا نا اور تو خاموش کھڑا تھا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیری نیکیاں لکھنے میں مصروف تھے۔ گالیاں وہ دے رہا ہے، تو صرف سن رہا ہے، اور نیکیاں تیری لکھی جا رہی ہیں، اور 30 سے زیادہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا جب تو نے جواب دیا نا، فرشتوں نے اپنا قلم دوات بند کیا، چل پڑے تو میں بھی چل پڑا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کی دعائیں لو، فرشتوں کی لکھی ہوئی نیکیاں لو۔ لوگ آپ کا گلہ کرتے ہیں، لوگ آپ کا برائیاں کرتے ہیں، آپ کو سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً یقین کر لو کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی راہ حق کا داعی بنائے، اور اسی سنت اور طریقے پر چلائے جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ اور آپ کا یہ وعدہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، اور وہ وہی گروہ ہوگا جو گروہ اس طریقے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں 1400 سال پیچھے والا طریقہ اپنانا پڑے گا جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔